ہمارے روزے خراب ہونے سے بچ جائیں، ہمارے حج، ہماری زکوٰۃ، ہمارے فطرے خراب ہونے سے بچ جائیں، اس لیے علم دین سیکھنا ضروری ہے۔ اب آج احساس ہوا کہ علم دین سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ آپ یقین جانیں، یہ علامہ صاحب ہیں، 10 لوگ ان کے پاس تشریف لاتے ہوں گے، اور سوالات زیادہ تر، جناب میں نے غصے میں بیوی کو طلاق دے دی، غصے میں یوں ہو گیا، میرے منہ سے یہ بات نکل گئی۔ اکثر اوقات، اچھا ایک بات کا اور جواب دوں کہ علم دین سیکھنا ضروری اس لیے ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کب ہمارے منہ سے ایسا جملہ نکل جاتا ہے جو ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، جی ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور ہم اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں، اس سے ہم کیسے بچیں گے؟ وہ اس طرح کہ ہم علم دین حاصل کریں۔ دیکھیے جناب، ایک طرف تو علم دین حاصل کرنا ضروری ہے، کس کس کی سمجھ میں آیا؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں گے مجھے۔ اللہ اکبر، اللہ خوش رکھے، ہاتھ نیچے رکھیے۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین کتنا کریم ہے، کتنا غفور ہے، کتنا رحمان و رحیم ہے کہ ایک طرف تو ہمیں علم دین حاصل کرنا فرض کیا، وہیں دوسری طرف علم دین سیکھنے پر ہمیں انعامات بھی عطا فرمائے۔ علم دین سیکھنے پر، جب طالب علم دین، علم سیکھنے والا طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے نا مدرسے جانے کے لیے، تو فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت! سمندر کے اندر موجود مچھلیاں طالب علم دین اور علماء کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ یہ تو ہم نے سنا۔ دیکھیے رات کا مختصر عرصہ، ایک حدیث پاک کے اندر آیا کہ کوئی رات میں اتنی دیر، ایک لمحے کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، چند منٹوں کے لیے علم دین سیکھنے سکھانے کے حلقے میں بیٹھے، نہ قلم کو چھوئے، نہ کاغذ پر کچھ لکھے، صرف سنے، جیسے آپ سن رہے ہیں، کچھ نہ لکھے، صرف سنے، علم دین کو سنے، سیکھے، سمجھے۔ فرمایا کہ کچھ لمحے علم دین کی محفل میں بیٹھنا پوری رات میں 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے بھی افضل ہے۔ دیکھیے پہلی بات تو کوئی ایسا اللہ کا ولی یہاں موجود ہو، شاید علماء بیٹھے ہوئے جو رات میں 1000 رکعت نوافل پڑھ لیں۔ ہمارے وقت میں تو اتنی برکت ہی نہیں۔ ہاں اگر چلیں کسی نے پڑھ لی ہے، کیا کسی کو یقین ہے کہ وہ 1000 رکعت نوافل قبول ہوں گے؟ لیکن یہاں علم دین کی محفل میں ذرا سی دیر بیٹھنا، نہ کچھ لکھنا، صرف سننا، اس پر اللہ کتنا ثواب عطا فرما رہا ہے، 1000 رکعت نوافل ادا کرنے سے بھی افضل ہے۔ اللہ اتنا ثواب اسے عطا فرما رہا ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ اگر اتنا ثواب کسی کو مل رہا ہو، اچھا اگر میں یہ کہہ دوں کہ جناب کوئی علم دین حاصل کرنے 1 گھنٹے بیٹھے، اسے روزانہ 1000 روپے ملیں گے، آئیں گے نا سب؟ آئیں گے نہیں آئیں گے؟ لوگ بولیں گے علامہ صاحب ایک کام کریں، آپ 1 گھنٹے کی کلاس لے کے تھے 2 گھنٹے کی کریں، پیٹرول ہی 210 روپے لیٹر ہو گیا ہے، کم سے کم روزانہ ہمیں 10 لیٹر پیٹرول کے پیسے تو مل جائیں، ہے نا؟ تو آپ 1 گھنٹہ نہیں 2 گھنٹے پڑھائیں، ہم یہاں بیٹھ کے پڑھیں گے، روزانہ 2000 روپے ہمیں دیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم 1000 روپے کی اہمیت سمجھتے ہیں، لیکن 1000 رکعت نوافل کی اہمیت ہم نہیں سمجھتے۔ ایسا ہی ہے نا کہ 2 رکعت نوافل کا ثواب اللہ کتنا عطا فرماتا، ہمیں کیا پتا، اسی لیے ہمیں اس کی قدر نہیں۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں اور میرے نوجوانوں، بالخصوص یہ آپ کے لیے ہمارے علامہ صاحب نے محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنت قبول فرمائے۔ اور سنیے کہ علم دین سیکھنا کتنا افضل کام ہے۔ آخری بات آپ سے کر رہا ہوں، ایک صحابی رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آ کر بیٹھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابی تھوڑی دیر بعد تمہارا انتقال ہو جائے گا، تھوڑا سا وقت ہے تمہارے پاس، کچھ منٹ، گھنٹہ آدھا گھنٹہ کچھ منٹ تمہارے پاس ہے، اس کے بعد تمہارا انتقال ہو جائے گا۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں حضور مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے جسے کرتے کرتے میں دنیا سے چلا جاؤں، بس وہ کام کرتے کرتے دنیا سے چلا جاؤں۔ اب راوی کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر جگہ جگہ حلقے لگے ہوئے تھے، کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے تھے، کچھ نمازیں پڑھ رہے تھے، اور ایک حلقہ ایسا تھا جس میں علم دین سیکھنے سکھانے کا سلسلہ تھا۔ لوگ
لوگ ایک دوسرے کو علم دین سکھا رہے تھے، ان سے سیکھ رہے تھے. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی تم ایک کام کرو، جو لوگ علم دین سیکھ رہے ہیں نا ان کے حلقے میں جا کے بیٹھ جاؤ اور علم دین سیکھتے سیکھتے اس دنیا سے چلے جاؤ. تو ایسا ہی ہوا، وہ علم دین حاصل کرنے والوں کے حلقے میں بیٹھے اور ان کا انتقال ہوا، دنیا سے رخصت ہو گئے. علماء فرماتے ہیں کہ اگر علم دین حاصل کرنے سے بہتر کوئی کام ہوتا، قرآن بھی پڑھا جا رہا تھا، نماز بھی پڑھی جا رہی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، اس صحابی سے ارشاد فرمایا کہ تم علم دین حاصل کرنے بیٹھ جاؤ. علماء فرماتے اگر اس سے افضل کوئی کام ہوتا نا تو اللہ کے رسول ضرور اس کام کا حکم دیتے. پتہ چلا کہ قرآن پڑھنے سے بھی افضل علم دین سیکھنا ہے. بھئی کیوں؟ قرآن آپ بچپن سے پڑھ رہے ہو، مجھے بتائیے، ثواب تو مل رہا ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں، کوئی بات نہیں، قرآن پڑھ رہے ہو ثواب مل رہا ہے. قرآن سے سیکھا کیا ہے؟ کسی کے پاس جواب؟ کیا سیکھا قرآن سے؟ بھئی ہم کیسے سیکھیں گے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں اس میں لکھا کیا ہے. ترجمہ پڑھنے بیٹھتے ہمارے سر سے گزر جاتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا لکھا کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے علم دین حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی. آج یہ سنہری موقع آپ کو مل گیا، یہ بہت گولڈن چانس ہے. 1 گھنٹہ دینا ہے، زیادہ نہیں، اور اس 1 گھنٹے میں نہ جانے آپ کیا کیا سیکھو گے. دیکھیے اکثر ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، حضرت میت کو غسل دینے کے لیے جانا ہے. دیکھیے انسان کی اپنی لائف ہوتی ہے، اس کی اپنی مصروفیات بھی ہوتی ہیں، کاروبار کے مسائل بھی ہوتے ہیں، گھر بار کے مسائل بھی ہوتے ہیں. تو ضروری نہیں کہ علامہ صاحب ہر وقت آپ کو اویلیبل ہو. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، والد کا جنازہ گھر پہ پڑا ہوا ہے اور بیٹا بائک پہ نا مسجدوں میں گھوم رہا ہے، مدرسوں میں گھوم رہا ہے. کیوں؟ کوئی غسل دینے والا میرے باپ کو مل جائے. اور اب تو پڑھے لکھے لوگوں نے کیا کیا ہے پتہ ہے آپ کو کیا فیشن ہو گیا؟ گھر پر والد کا انتقال ہوا، جو ویل سیٹ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایمبولینس کو کال کی، آؤ ابا کو سر خانے لے جاؤ، غسل کا دلواؤ، کفن دلواؤ، تیار کرا کے گھر لے آؤ. مجھے بتائیے جس اولاد کے لیے آپ نے سب کچھ کیا، اسے علم دین نہیں دیا، کتنا اچھا ہوتا کہ اگر آپ اپنے والد صاحب کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیتے. دیکھیے میری بات کو سنیے گا، سمجھیے گا. آپ نے مجھے بلایا، میں آیا، میں نے کہا یوں کرو یوں کرو یوں کرو، پانی ڈالا، چلو بھائی ہو گیا، غسل چل رہے، فرائض پورے کر دوں گا، ٹھیک ہے نا. لیکن جتنی محبت سے اپنے والد کو میں غسل دوں گا کسی اور کے والد کو دوں گا، میں فطرت کی بات کر رہا ہوں، کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا نا، میں فطرت کی بات کر رہا ہوں. میں دیکھتا ہوں نا جب میں جاتا ہوں بیٹا یوں کرو، تو بیٹا روتے ہوئے اپنے باپ کے چہرے کو بڑے پیار سے دھو رہا ہوتا ہے. علامہ صاحب تو اس بات کے تجربہ ہے اچھے سے کہ کوئی باہر کا غسل دینے آیا تو گردن بھی زور سے چھوڑ دیتا ہے، اور اس سے گھر والوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کا اندازہ ان کو نہیں ہوتا، وہ پروفیشنل ہو چکے. تو میرے دوستوں بتانے کا مقصد یہ کتنا اچھا ہوتا کہ جب اللہ نے، دیکھیں موت میں یہ سب کے ساتھ ہے، اگر ہمارے گھر میں انتقال ہو تو ہم کہیں بھیا صرف پانی گرم کرنے رکھو، غسل اپنے ہاتھ سے ہم دیں گے، کفن ہم اپنے باپ کو پہنائیں گے، اپنے دادا کو ہم کفن پہنائیں گے. اور کتنا خوش نصیب ہوگا وہ باپ کہ جس کا بیٹا خود کھڑا ہو کے جنازہ پڑھائے گا. میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے، ایک جگہ جنازے کے لیے میں گیا تو ان کا بیٹا بھی اچھا خاصا علم دین، عالم دین تو نہیں تھا لیکن علم دین کو سمجھتا تھا. تو میں نے اس کو بولا یار جنازہ آپ پڑھاؤ نا، تو کہنے لگا حضرت میں گھبرا جاؤں گا. میں نے کہا میں پیچھے کھڑا ہوں، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیا ہوگا؟ غلطی ہوگی نا. آپ یقین کریے اس جنازے کی جو کیفیت تھی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. ایک بیٹا رو رو کے اپنے باپ کا جنازہ پڑھا رہا تھا. جب بتاؤ روتے ہوئے بچہ کہے گا اے رب میرے باپ کو بخش دے. ایک پروفیشنل آدمی نے تو کھڑے ہو کے پڑھنا اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. اور ایک یہی دعا ایک بچہ روتے ہوئے اپنے باپ کے لیے مانگ رہا ہے. تو خوش نصیب ہے وہ باپ یا نہیں کہ جس نے اپنے بیٹے کو اتنی تعلیم دی کہ وہ کھڑے ہو کر اپنے باپ. میں نے دیکھا لوگ اپنے بچے، یقین جانے مسجد میں ممبر رسول پر بیٹھ کے بات کہہ رہا ہوں، بیٹا اپنی ماں کو کندھا نہیں دے رہا. کچھ دوست میرے پاس آئے، کہا یہ پیدل جا رہے ہیں کندھا نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں دیتے؟ کہتا مجھے دینا ہی نہیں آتا. کتنے افسوس کی بات کہ ہم نے اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کے ویل سیٹ کر دیا،
فخر سے کہتے میرا بچہ فلاں فرم میں کام کرتا ہے، وہ فلاں انجینئر ہے، جناب اس نے MBA کیا ہوا ہے، آج اس کی اتنی تنخواہ ہے۔ وہ بڑی پیاری بات آ گئی نا ذہن میں کہ جب تنخواہ بڑھ جاتی ہے بیٹا دنیاوی طور پہ مضبوط ہوتا ہے تو ماں باپ اس سے ڈرتے ہیں بات کرتے ہوئے کہیں بچہ ناراض نہ ہو جائے، لیکن جب یہی بچہ عالم دین بنتا ہے، مفتی اسلام بنتا ہے، تو پھر یہ ڈرتا ہے کہیں میرے ماں باپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں، علم دین حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، میں نے یہ بھی بتایا اس کی فضیلت کتنی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کو حکم دیا کہ تم اپنی زندگی کے آخری لمحات بھی علم دین کو سیکھنے سکھانے میں لگا دو۔ یقین جانو یہ جو وقت آج علماء نے، ہم آپ کے امام صاحب نے آپ کے لیے نکالا ہے، اگر آپ نے آج بھی اس وقت سے فائدہ نہ اٹھایا تو پھر آپ یقیناً قبر میں، ورنہ حشر کے دن آپ کو بڑا احساس ہوگا، بڑی محرومی ہوگی کہ جب علماء کی یہ اہمیت ہوگی کہ حافظ قرآن 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا، عالم دین سے تو لوگ آ کر کہیں گے حضور آپ کو یاد ہے فلاں دن میں نے آپ کو وضو کا پانی لا کے دیا تھا، ہاں ہاں مجھے یاد ہے حضرت میری شفاعت کیجئے نا، کہا آؤ ہم تمہیں جنت میں لے کر جاتے ہیں، بولو نا سبحان اللہ۔ تو کیوں نہ اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں؟ ٹھیک ہے آپ کہو کہ حضرت اب تو میں عمر کے اس حصے میں ہوں، میں اب علم دین حاصل کرنے مدرسے جاؤں گا، اتنا وقت نہیں ہے، تو آپ اگر یہاں کتنے دن کی کلاس ہے مولانا؟ 50 دن اور 1 گھنٹہ، ٹوٹل 50 دن میں آپ نے 50 گھنٹے دینے۔ یقین جانیے یہ 50 گھنٹے آپ علم دین کے لیے وقف کر کے دیکھیں، اگر فائدہ نہ ہو نا تو 50ویں دن میں خود آؤں گا، آپ میرا گریبان پکڑ لینا، کیونکہ مجھے حضرت کی قابلیت پہ بڑا بھروسہ ہے۔ ہمارے علامہ صاحب بہت بہترین استاد ہیں، یہ آپ کو سکھائیں گے۔ آج تک دیکھیں آدھی سے زیادہ زندگی گزر گئی، وضو کے فرائض نہیں پتا، غسل کے فرائض نہیں پتا، قرات میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں، حالانکہ ہم نے یہ تو سنا ہے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن یہ روایت نہیں پڑھی کہ قرآن کو کچھ پڑھنے والے سے قرآن ان کے لعنت کرتا پڑھنے میں، ان کے پڑھنے والوں پہ لعنت کرتا ہے، کیونکہ وہ قرآن کے مخارج کو ادا نہیں کرتے۔ تو امید کرتا ہوں کہ شاید کچھ 5-10-15 منٹ کا وقت آپ تجوید کے لیے بھی ضرور آپ نے سوچا ہوگا، نہیں ہے تو میری ریکویسٹ ہے کہ ان کا جو سلسلہ ہے اس کو بھی رکھیے 5-10 منٹ، اللہ کرے کہ ان کے مخارج بھی بہتر ہوں۔ تو کون کون نیت کر